اس طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ لیا کہ اسلام ایک زبردست قوت ہے جو صرف مسلمانوں کے دلوں پر ہی حکومت نہیں کرتی بلکہ انہیں اجتماعی زندگی اور اس کے نظام کی طرف بھی لے کے جا رہی ہے، تو وہ اللہ کے دین میں اسی حمیت کے ساتھ داخل ہو گئے جس حمیت کے ساتھ پہلے اس کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور اسلامی جماعت کے لیے ایک نظام کی خواہش ظاہر کی جس کا تحفظ بھی اسی طرح کیا جائے جس طرح قریش اپنے نظام کا تحفظ کرتے ہیں۔ چنانچہ مسلمان ہوتے ہی انہوں نے قریش میں عملاً اپنے اسلام کی اشاعت شروع کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جس رات میں نے اسلام قبول کیا ہے سوچا کہ قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اسے اپنے مسلمان ہونے کی خبر سناؤں۔ دوسرے دن صبح سویرے میں نے ابو جہل کا دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آیا اور مجھے دیکھ کر بولا، آؤ بھانجے، کہو کیسے آنا ہوا۔ میں نے جواب دیا، میں تمہیں یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ابو جہل نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں اور تمہاری اس اطلاع کو ذلیل کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب ان کے والد نے اسلام قبول کیا ہے سن تمیز کو پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ایک روایت میں بتایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام کے اظہار کا کتنا شوق تھا اور اس کے لیے وہ قریش سے کس طرح لڑتے تھے۔ فرماتے ہیں، جب میرے والد عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو پوچھا، قریش میں سب سے بڑا باتونی اور ڈھنڈورچی کون ہے؟ کہا گیا، جمیل بن معمر۔ اس کے پاس پہنچے اور کہا، جمیل، تمہیں معلوم ہے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اس نے ایک لفظ نہ کہا اور اپنی چادر گھسیٹتا ہوا چل پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جمیل مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا اور چلا چلا کے کہنے لگا، اے گروہ قریش! قریش اس وقت کعبے کے چاروں طرف ٹولیاں بنائے بیٹھے تھے۔ تمہیں معلوم ہے عمر بے دین ہو گیا ہے؟ فوراً ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بکتا ہے، میں تو اسلام لایا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ۔ یہ سنتے ہی قریش بھڑک اٹھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لڑنے لگے، یہاں تک کہ جب سورج سروں پر آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھک کے بیٹھ گئے۔ قریش ان پر پلے کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، کر لو جو کچھ تمہارا جی چاہتا ہے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ہم 300 کی تعداد میں ہوتے تو یا سب کچھ تم سے لے لیتے یا سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیتے۔ اسی اثنا میں ایک معمر قریشی منقش جبہ اور پھولدار قمیض پہنے آیا اور ان کے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، عمر بے دین ہو گیا ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، تو پھر کیا ہوا؟ ایک شخص نے جو چاہا اپنے لیے پسند کر لیا، تمہیں کیا مطلب؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بنو عدی بن کعب اپنے آدمی کو تمہارے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے؟ ہٹ جاؤ اس کے پاس سے۔ بس خدا کی قسم وہ اس طرح الگ ہو گئے جیسے جسم سے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت فرمائی تو آپ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ابا جب آپ اسلام لائے تھے اور قریش آپ سے لڑ رہے تھے تو وہ کون سا شخص تھا جنہیں انہیں ڈانٹ کر آپ سے الگ کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا وہ عاص بن وائل السہمی تھے۔ عاص بن وائل السہمی عمرو بن عاص کے والد تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد کئی بار ان کی مدد کی اور اس سے بھی زیادہ مدد کی جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا۔ اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے منتشر ہو جانے کے بعد قریش نے انہیں قتل کی دھمکی دی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے اس دھمکی کے پورے ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں خوفزدہ بیٹھے تھے کہ عاص بن وائل السہمی آئے۔ ان کا تعلق بنو سہم سے تھا اور بنو سہم عہد جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے۔ عاص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، تمہاری قوم اسلام قبول کرنے کے جرم میں مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ بولے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ڈھارس بند گئی۔ عاص جب ان سے رخصت ہو کے نکلے تو دیکھا کہ ساری وادی قریش سے پٹی پڑی ہے۔ پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ جواب ملا، عمر بن خطاب کے پاس جو بے دین ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا، بے دین ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ میں اس کا حلیف ہوں۔ یہ سن کر مجمع منتشر ہو گیا۔
جاہلیت میں بنو سہم نے بنو عدی بن کعب کو جو پناہ دی تھی اور جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے اگر عاص نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حمایت کی تو یہ کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ ان دونوں قبیلوں میں دوستی کا آغاز اس وقت سے ہوا جب بنو عدی نے بنو عبد الشمس سے مسابقت کی اور شکست کھائی۔ بنو عدی کو بنو عبد الشمس نے ان کے صفا والے گھروں سے نکال دیا اور وہ بنو سہم کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اس پناہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے اسلام میں جری قریش سے مقابلہ کرنے میں بے باک اور مسلمانوں کی حمایت و مدافعت میں حوصلہ مند بنا دیا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کی شخصیت اور ان کی خود اعتمادی اور نمایاں ہو گئی تھی۔ چنانچہ جو بزرگ ان سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے ان میں سے کوئی اس امتیاز کو نہ پہنچ سکا، اور مورخین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان جلیل القدر خدمات اور غیر معمولی صفات پر استحجاب و احترام کے نذرانے ان کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم زندگی اور موت میں حق پر نہیں ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم دنیا اور آخرت میں حق پہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر یہ چوری کیوں؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور کھل کے سامنے آئیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی دو صفوں میں باہر تشریف لائے۔ ایک صف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کا پاؤں جہاں پڑتا تھا وہاں کی زمین ایسے معلوم ہوتی تھی گویا پسا ہوا آٹا ہے۔ مسلمان مسجد میں داخل ہو گئے اور قریش دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ حالانکہ مسلمانوں کی یہ بے خوفی ان سب پر گراں گزری تھی، لیکن ان کا کوئی بے وقوف یا سمجھدار آدمی ان صفوں کے قریب آنے کی جرت نہ کر سکا، جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ سب کو ان کے اسلام کی خبر ہو جائے تاکہ جو بگڑنا چاہے بگڑ لے اور جو لڑنا چاہے لڑ لے۔ جو لوگ کعبے کے ارد گرد ٹولیاں بنائے بیٹھے ہیں، اگر وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا مقابلہ کریں گے اور اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ان کی قوت ہی جواب نہ دے دے۔ اس کے بعد بھی وہ قریش سے ہار نہیں مانیں گے، اور جب مسلمانوں کی تعداد 300 تک پہنچ جائے گی تو پھر ان کا مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ مسلمان قریش کو مکہ سے نکال دیں گے یا قریش مسلمانوں کو۔ پھر انہیں ابو جہل کی قوت اور مزاج کی تیزی بھی اس کے گھر کے جانے اور دروازہ کھٹکھٹا کے اسے اپنے مسلمان ہو جانے کی خبر دینے سے نہ روک سکی۔ وہ طاقتور تھے اور انہیں اپنی طاقت پر بھروسہ تھا۔ وہ جوان تھے اور انہیں اپنی جوانی کا مان تھا۔ وہ جرت رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ ان پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، انہیں کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دوسرے مسلمانوں کی طرح چھپ کر کوئی کام نہ کیا، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ کعبے میں نماز پڑھنے کی قسم کھائی، اور اس وقت کھائی جب مسلمان مکہ کے آس پاس کی پہاڑیوں میں چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قسم پوری ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے، عمر کا اسلام ہماری فتح، ان کی ہجرت ہماری کامیابی، اور ان کی امارت خدا کی رحمت تھی۔ جب تک عمر رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے تھے ہم کعبے میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو قریش کو لڑ بھڑ کے مجبور کر دیا کہ مسلمانوں کو کعبے میں نماز پڑھنے سے نہ روکیں۔ وہ یہ بھی فرماتے تھے، جب سے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہم سربلند ہیں۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی دعوت اعلانیہ دی جانے لگی۔ ہم کعبے کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھتے اور بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، زیادتی کرنے والے سے بدلہ لیتے اور دریدہ دہنی سے پیش آنے والے کو منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک اپنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کعبے اور اس کے جہات میں نماز پڑھنے کے وہ تمام حقوق حاصل نہ کر لیے جو اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے گھر پر حاصل تھے۔ مشرکین مکہ کے خلاف اس جہاد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب ان کے ساتھ برابر کے شریک رہے، اور اسلام کے ان دونوں شیدائیوں نے مسلمانوں کو اس ایجابی موقف پر پہنچا دیا جہاں مسلمان اس سے پہلے نہیں پہنچ سکے تھے۔ دوسرے لفظوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قریش سے ان کے ان حقوق کے لیے جنگ کی جو محض مسلمان ہونے کے جرم میں حلقہ بگوشان اسلام سے چھین لیے گئے تھے، اور وہ مشرکین سے دعوت اسلام کی آزادی کے لیے برسر پیکار ہوئے۔
جس کی راہ میں دیوار بن کر کھڑے ہونے کی اجازت کسی قریشی یا غیر قریشی کو نہیں دی جا سکتی تھی۔ اس ایجابی موقف نے قریش کے تمام قبائل پر اثر ڈالا۔ ان میں سے بہت سوں کے دل اسلام کے لیے بے چین تھے، لیکن قریش کی دراز دستیوں کا خوف ان کے قبول اسلام میں مانع تھا۔ ان تشنگان بادائے حقیقت نے جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی طاقت اور جرت کے بل پر قریش کو اتنا مرعوب کر دیا ہے کہ بغیر کسی مزاحمت کے مسلمانوں کے ساتھ کعبے میں نماز پڑھی ہے، تو وہ سب کے سب یہ سمجھ کر قریش کا دست تعدی اب تک ان تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ اس وقت قریش نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قریش کے تمام قبائل میں پھیلا دیا ہے، اور اس نئی صورتحال کا مقابلہ کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ یہ خبر کہ قریش کی ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا ہے ہوتے ہوتے اتنی مشہور ہوئی کہ حجاز سے گزر کر حبشہ تک پہنچ گئی۔ حبشہ کے مہاجرین اسلام کو جب یہ معلوم ہوا تو رخت سفر باندھ کر اپنے وطن کی طرف چل پڑے، لیکن ابھی وہ مکہ کے قریب ہی پہنچے تھے کہ معلوم ہوا یہ خبر جھوٹی ہے۔ ہوا یہ کہ قریش نے جو یہ دیکھا کہ ان کے اکثر ہم قوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ بگوش ہو گئے ہیں، تو بڑے فکر مند ہوئے اور ان کے تمام قبائل نے مل کر ایک عہد نامہ مرتب کیا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے معاشرتی تعلقات منقطع کر دیے جائیں، نہ انہیں بیٹی دی جائے، نہ ان کی بیٹی لی جائے، نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے، نہ ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی جائے، اور اس معاہدے پر قائم و ثابت رہنے کے لیے اسے کعبے کے صحن میں لٹکا دیا۔ قریش کے اس اقدام نے طلبگاران اسلام کو ڈگمگا دیا اور وہ قریش کی معاندانہ روش کے ڈر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول نہ کر سکے۔ اس سے قریش اور مسلمانوں کے درمیان جنگ نے نازک صورت اختیار کر لی۔ حبشہ سے آنے والے مسلمانوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ مکہ کے باہر ہی ٹھہر گئے۔ صرف وہی لوگ مکہ میں آئے جنہیں کسی نے پناہ دی یا جو قریش کی آنکھ بچا کر داخل ہو گئے، باقی سب کے سب حبشہ واپس چلے گئے۔ قریش اور مسلمانوں کے درمیان جنگ میں دوبارہ شدت پیدا ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی قریش کے ہاتھوں وہی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں جو دوسرے صحابہ برداشت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ساتھ اذیتیں جھیلتے رہے اور اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قوت ایمانی، انتظامی قابلیت اور اصابت رائے انہیں ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر کرتی رہی، اور وہ نگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اعتبار قائم ہوتا چلا گیا۔ یہ اسی قربت اور اسی اعتماد کا عظیم الشان اثر تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام کو خدمت رسالت، عہد صدیقی اور اسلام کی زندگی میں قوت و انصاف اور رحمت و احسان کا مجموعی نشان، اور ان کے دور کو نہ صرف اسلامی سلطنت بلکہ انسانی تہذیب کی تاریخ کا سب سے بڑا دور بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی غیرت اور اہمیت کے ساتھ اللہ کے دین میں داخل ہوئے جس غیرت اور اہمیت کے ساتھ پہلے وہ اس کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسلام قبول کرتے ہی انہوں نے کوششیں شروع کر دیں کہ قریش میں ان کے اسلام کی خبر عام ہو جائے۔ مسلمان اس وقت تک بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قریش سے لڑ بھڑ کے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو کعبے میں نماز پڑھنے سے نہ روکیں۔ اسلام کی دعوت پہلے چوری چھپے دی جاتی تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تو اس کی اشاعت کھلے بندوں ہونے لگی۔ اب مسلمانوں نے کعبے میں بیٹھنا، اس کا طواف کرنا اور مشرکین مکہ کی زبان درازیوں کا جواب دینا شروع کر دیا۔ اس سے دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قریش میں پھیل گئی اور ان کی ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ قریش اس نئی صورتحال سے گھبرا گئے اور باہمی مشورے کے بعد ان کے مختلف قبائل نے ایک عہد نامہ مرتب کر کے صحن کعبہ میں لٹکا دیا، جس کی روح سے ان میں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب میں قرابت اور تجارت کا کوئی رشتہ باقی نہ رہا۔ اس عہد نامے نے اس لڑائی میں اور شدت پیدا کر دی جو قریش اور مسلمانوں کے درمیان برپا تھی۔ اس جنگ میں قریش نے ہر قسم کے ہتھیار استعمال کیے۔ انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں اور اپنی سحر بیانی سے باپ کو بیٹے، بھائی کو بھائی، میاں کو بیوی اور رشتہ دار کو رشتہ دار سے الگ کر دیتے ہیں۔ پھر نضر بن حارث کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ سائے کی طرح ساتھ رہتا، جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے پہنچ جاتا اور قریش کو اہل فارس اور ان کے پارینہ مذہب کی باتیں سنا کر کہتا،
خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے زیادہ خوش گفتار ہے، ان کی باتیں تو پارینہ داستانیں ہیں جو ان کی طرح میں بھی بیان کر سکتا ہوں۔ پھر قریش نے یہ مشہور کر دیا کہ جبر جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھاتا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے آ کے دہرا دیتے ہیں۔ جبر ایک نصرانی غلام تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات مروہ کی ایک دکان میں اس کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے بعد قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر شدت کے ساتھ ظلم شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدر سے گزرتے، ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی اور امیہ بن خلف جہاں کہیں آپ کو دیکھتا فقر کستا اور مذاق اڑاتا اور کمزور مسلمانوں کو جبر و جور کے مختلف طریقوں سے مبتلا آزمائش کرنا تو گویا مکہ میں روزانہ کا معمول ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صحابہ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہی مقیم تھے، قریش کے مظالم کا بڑے صبر و تحمل کے ساتھ سامنا کر رہے تھے۔ جب ایذا رسانیوں کی انتہا ہو گئی اور قریش نے ان سے قطع معاشرت کر لی تو خدا کے ان مظلوم بندوں نے مکہ کے باہر ایک گھاٹی میں پناہ لی اور محرومی اور بے چارگی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ مکہ کا کوئی آدمی ان پر ترس کھا کے جو تھوڑا بہت کچھ لے آتا وہی کھا پی لیتے، اور اگر یہ سلسلہ بھی نہ ہوتا تو بھوک یقیناً انہیں زندہ نہ چھوڑتی۔ مسلمان اس گھاٹی میں مسلسل 3 برسوں تک رہے، صرف حرمت کے مہینوں میں باہر آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران میں عرب کے مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت دیتے، اور ان میں سے کچھ لوگ جب یہ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اس حق پر ایمان کی راہ میں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے ہر مصیبت اور ہر تکلیف بڑے صبر و استقلال کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ حشام بن عمرو رضی اللہ عنہ اور زہیر بن ابی امیہ اس ظالمانہ معاہدے سے بہت تنگ دل تھے، جس کی بنا پر قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقاطعہ کر رکھا تھا۔ کچھ اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر انہوں نے یہ معاہدہ کعبے کی دیوار سے نوچ پھینکا۔ قریش نے بھی ان کے اس فعل پر ناراضگی یا غصے کا اظہار نہیں کیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سمیت گھاٹی سے آ گئے اور مکہ اور ان قبائل میں جو حرمت کے مہینوں میں مکہ آتے تھے پھر اپنی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ جتنی جتنی دعوت اللہ بڑھتی اور پھیلتی جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قریش کی جنگ میں شدت اور سنگدلی کا اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس سے قریش کے حوصلے بڑھ گئے اور ان کی ایذا رسانیوں میں اور شدت پیدا ہو گئی۔ آپ نے طائف کے قبیلہ بنی ثقیف سے مدد لینی چاہی، لیکن اس نے کوڑا جواب دے دیا۔ حج کے موسموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قبیلوں میں تشریف لے جاتے اور ان کے سامنے اسلام پیش کرتے رہے، لیکن ان میں سے بھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ سنی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔